السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، آج کا جو ماحول بن چکا ہے اور ہمارے نوجوان طبقے کا جو نوجوان ہے وہ زندگی گزارنے کا ان کا الگ ہی طریقہ ہے۔ میں ایک بات یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، ان کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ ابھی ہم ہٹا کٹا ہے، جوان ہیں، نوجوان ہیں، پہلوان ہیں، ہم ابھی مر نہیں سکتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ بات آ گئی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت آئے گا تو ہم اچھا کام کر لیں گے، مرنے کا وقت آئے گا تو نماز پڑھ لیں گے، مرنے کا وقت آئے گا تو عبادات کر لیں گے، مرنے کا وقت آئے گا تو اللہ کو راضی کر لیں گے۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کب مرنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب ہماری سانسیں بند ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے گا کہ تم کل مر جاؤ گے، پرسوں مر جاؤ گے اور اس مہینے میں تمہاری موت ہو جائے گی۔ تو نہیں دوستو اور بزرگوں، ہمیں نہیں بتایا جائے گا، بلکہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے تو یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، لیکن اے اللہ جب میرے وقت آ جائے، مرنے کا وقت آ جائے تو مجھے بتا دیا کرے تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں، مرنے کی تیاری کر لوں، نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ان کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اب موت کا فرشتہ آ گیا، کرے تو کرے کیا؟ رب سے پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے خبر کر دیجئے گا، میں مرنے کی تیاری کر لوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایوب، تمہارے محلے سے فلاں شخص مر گیا، تمہیں یقین کر لینا چاہیے تھا کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ تمہارے پڑوس سے ایک شخص چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، روح قبض کر لیا گیا، تمہیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے لیے نوٹس ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ تمہارے گھر سے تمہارا ابا چلا گیا، دادا چلا گیا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سب چلا گیا تو ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ کم سے کم اس دنیا پر غور تو کر لیا ہوتا۔ اس دنیا میں کتنے لوگ دنیا میں آئے، جب سے دنیا بنی ہے انسان کو پیدا کیا اللہ نے اور انسان آتا رہا جاتا رہا۔ تمہیں غور کرنا چاہیے کہ انسان آتا ہے تو جانا پڑتا ہے، تو آپ تیاری کر لینا چاہیے تھا۔ پرسنلی طور پر آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ آپ مرنے والے ہیں۔ ہو سکے جس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے والی ہو وہ گاڑی بازار میں آ چکی ہو سکے جس گھر سے تو گرنے والا ہے وہ بلڈنگ تیار ہو چکی ہو سکے جو کفن بنایا جائے گا، تمہیں پہنایا جائے گا، وہ کفن بھی بازار میں آ چکا ہو۔ اس لیے ہم سب کو ان چیزوں کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور نوٹس سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مر گیا ہے تو ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روح کو قبض کرنے کی بات کرتا ہے کہ اے موسیٰ، وقت ہو چکا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں زور سے، اتنی زور سے کہ آنکھیں نکل آتی۔ فرشتہ رب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب، موسیٰ علیہ السلام نے تو مجھے تھپڑ لگا دیا، اب کیا کروں؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتے جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ ایک جانور پر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھو، اس ہاتھ کے درمیان میں جتنے بال آ جائیں گے اتنی سال عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، لیکن پھر بھی ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو جب آ کر فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو مہلت دی گئی ہے، موقع دیا گیا ہے
کہ آپ ایک جانور کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیے اور اس ہاتھ کے درمیان میں جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال تمہاری عمر کو دراز کر دیا جائے گا، لمبی کر دی جائے گی آپ کی عمر کو، لہذا اس کے بعد پھر بھی آپ کو مرنا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد ہمیں مرنا ہی ہے تو چلو ابھی ہی میری روح کو قبض کر لو۔ اتنے جلیل القدر نبی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا، اور جتنے لوگ آئے سارے لوگ کو جانا پڑا ہے، اس لیے ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ ہمیں کوئی پرسنلی طور پر نہیں بتائے گا کہ کل مرنا ہے، کل دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لینی چاہیے۔